السلام علیکم۔ رپلائی آل میں مودی سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوشین بخاری۔ بھارت جنگ جیت چکا ہے۔ جی ہاں، میں نے بالکل درست کہا، لیکن کون سی جنگ؟ میں بتاتی ہوں۔ اناتھینٹک، سنسنی خیز اور جھوٹی خبروں پر مبنی بھارتی میڈیا پاکستان سے بازی لے گیا۔ اور نمبر 2 پہ بھارت کی وہ جنریشن جو صرف اور صرف ہیٹ کامنٹس کرنے کے لیے پل رہی ہے۔ جی ہاں، نفرت اور طوفان بدتمیزی میں بھی یہ لوگ ہم سے جنگ جیت چکے ہیں۔ میں آتی ہوں اب میڈیا کی طرف۔ کل رات 6 گھنٹے کی مسلسل میراتھن ٹرانسمیشن میں بھارتی میڈیا اور بھارت کے کافی سارے رسپانسبل افسران پاکستان کے خلاف جھوٹ چیختے رہے۔ جی ہاں، جھوٹ چیختے رہے۔ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں کلپس میں بھی دکھائیں گے کہ انہوں نے نیوز کو کس سٹائل میں ڈیلیور کیا، جو کہ نمبر 1 نیوز کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور نمبر 2 میڈیا پر ہو کر اپنے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی حالت سے اس حد تک کھل جاتے ہیں یہ لوگ کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ جو جھوٹی خبریں اور سنسنی پھیلا رہے ہیں اس کا ان کی عوام کی مینٹل ہیلتھ پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں ان خبروں کی طرف جو پوری رات بھارت اپنے لوگوں کو دیتا رہا، اپنے میڈیا، جھوٹے میڈیا کے ساتھ، بدتمیز میڈیا کے ساتھ اور چیخو پکار کرنے والے میڈیا کے ساتھ۔ اور اس کا امپیکٹ پاکستان پر تو کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہمیں بہت اچھا کامیڈی شو دیکھنے کو ملا، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر چینلز بینڈ نہیں ہیں ان لائک انڈیا۔ کیونکہ رات کو ایک خبر یہ بھی آئی جو کہ ٹویٹر نے ان کا راز فاش کر دیا، فارمر ٹویٹر اینڈ ناؤ ایکس، کہ ان سے ریکویسٹ کی گئی بار بار انڈین آفیشلز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، کہ آپ یہ اکاؤنٹس بین کر دیں یا ٹویٹر کو تھوڑے سے کے لیے یہاں پر بند کر دیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہم نے جس طرح کی نیوز ڈالنی ہے یہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ اور ٹویٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ یہ فری اسپیچ کے خلاف ایک ہم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے جو کہ ہماری پالیسیز کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتی، لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہے تو کچھ اکاؤنٹس ہم کچھ عرصے کے لیے بلاک کر رہے ہیں۔ اب یہ اکاؤنٹس مائنڈ یو صرف پاکستانی اکاؤنٹس نہیں ہیں، 8,000 اکاؤنٹس میں جن اکاؤنٹس کو بین کرنے کی ریکویسٹ کی گئی ہے ان میں انٹرنیشنل نیوز میڈیا ہے، بہت سارے نیوز میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ اوتھینٹک نیوز پٹ کرتے ہیں بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز، دونوں سائڈ سے انبائسڈ۔ انہوں نے وہ سارے نیوز چینلز اور ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس تھے وہ بھی انڈیا میں بین کرا دیے تاکہ ان کے لوگوں تک سچ نہ پہنچ سکے، یہ گیٹ کیپ کر سکے اپنے لوگوں کو سچائی تک پہنچنے میں، تاکہ اپنی عوام کے مائنڈ کو جس طرح سے یہ نیوز دے کر شیپ کرنا چاہیں یہ کر لیں، جو کہ انہوں نے رات کو کر دیا۔ لیکن جوکس آن دیم کہ صبح خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری نیوز کا کوئی سورس نہیں ہے۔ رات کو اکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا پاکستان پورے کا پورا تباہ ہو چکا ہے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان سے پوسٹنگ کر رہے ہیں وہ یا تو درختوں پہ چڑھ کے کر رہے ہیں یا پھر اپنی قبروں سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اکارڈنگ پورٹ قاسم جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا، پورے لاہور پر بھارت کا قبضہ ہو گیا، بھارتی فوجیں لاہور میں داخل ہو گئیں، پتہ نہیں کہاں سے آئیں، انڈر گراؤنڈ ڈرل کر کے آئیں، بیچ میں سے سارے علاقے جو ہیں وہ وہاں پہ انویزیبل کلوکس پہن کے وہ آئے، کیسے آئے وہ فوجیں کیسے پاکستان میں گھسیں کچھ پتہ نہیں۔ پھر ان کے اکارڈنگ اسلام آباد میں جو ہے وہ دارالخلافے پہ اٹیک ہو چکا ہے، اور ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ کسی بنکر میں جا کے چھپ گئے ہیں، اور سب سے فنی نیوز کہ جنرل عاصم منیر جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان ہیں انہوں نے گرفتاری دے دی ہے۔ اب یہ ساری باتیں کسی مووی میں بھی ہوتی تو ہم اس کو بھی فلاپ کر دیتے ہیں یہاں پہ، لیٹ الون کہ یہاں پر کوئی نیوز میڈیا یا جو میڈیا ہاؤس ہے وہ اس طرح کی کوئی خبر بھارت کے بارے میں پاکستان میں دے رہا ہوتا، کیونکہ پاکستان میں کینسلنگ کلچر جو ہے وہ اوتھینٹسٹی پہ مبنی ہے، کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بھی فضول بکواس کرتا ہے، جھوٹ پہ مبنی خبر پھیلاتا ہے، چاہے وہ کسی ایسے ملک کے بارے میں ہو جن سے ہماری نہیں بنتی، نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر۔ لہٰذا ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں کینسل کر دیا، مثال کے طور پر زید حامد صاحب۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ شروع میں ان کے فین ہو گئے کیونکہ وہ بہت ٹال کلیمز کرتے تھے کہ جی ہم تو غزوہ ہند لڑیں گے اور ہم جا کے انڈیا کے اندر گھس کے ہم دلی میں ناشتہ کریں گے اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سارے مجاہد بن جائیں گے۔ وہ اپنی ایک فینٹیسی اپنے کا جو چھڑکاؤ ہے وہ ینگسٹرز کے دماغوں پہ کر کے وہ اپنے جیسا ان کو بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اینڈ میں بھانڈا پھوٹ گیا کہ اٹس آل ٹاکس۔ اور پھر اب ان کے خلاف ایک ایسا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ دا مومنٹ ہی اسٹارٹس ٹاکنگ کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ہے، دیز آر ویری اسٹرانگ ورڈس، آئی ٹیک مائی ورڈس بیک، لیکن لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے۔ کیوں؟
کیونکہ ان کی اسپیچ نفرت پہ مبنی ہوتی ہے، فینٹسیز پہ مبنی ہوتی ہے، اور زیادہ تر باتیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ سچ پہ مبنی ہوتی ہیں، اگر وہ جھوٹ نہیں ہے تو وہ سچ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو اس حد تک لوگوں کو فریڈم حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ سچ نہیں بول رہا تو اس کو آرام سے مسترد کر دیں گے کہ یار یہ اس کو دوبارہ اسکرین نہیں دینی آپ نے، یا اس بندے کو دوبارہ اپنے شو میں نہیں بٹھانا، کیونکہ یہ فضول بکواس کر رہا ہے، یا فضول میں نفرت آمیز جو ہے وہ نفرت انگیز کلمات جو ہے وہ بک رہا ہے۔ لیکن بھارت میں شاید نفرت ان کا نیا فوٹے بن چکا ہے۔ میں اگین یہاں پر پورے بھارت کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں ان بھارتیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو اب آہستہ آہستہ میجورٹی بننا شروع ہو گئے ہیں، جو صرف اور صرف اپنی گورنمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ جو ان کی گورنمنٹ ان کو یا ان کا میڈیا ان کو برین واش ان کو فیڈ کر رہا ہے ان کے دماغوں میں، یہ سارے کا سارا وہی ملبہ ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو فلٹر نہیں کر رہے، اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں یا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ اوتھینٹسٹی پہ مبنی ہیں یا نہیں۔ فار انسٹنس ہم پہلگام کے اٹیک کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ ڈے ون سے بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے ادھر سے اٹیک ہوا نہیں کہ فوراً سے پاکستان پہ آنکھیں بند کر کے الزام لگا دیے کہ ملیٹنٹس وہاں سے آئے تھے۔ ایک ہیویلی ملٹرائزڈ ایریا میں ملیٹنٹس نمبر ون گھسے کیسے؟ نمبر ٹو، بغیر ثبوت کے آپ نے فوراً آنکھیں بند کر کے، جیسے آپ لوگ تیار بیٹھے ہوئے تھے، پچھلے بھی وہ جو تاج محل کا جو اٹیک ہوا تھا اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ آنکھیں بند کر کے ادھر سے بھی اٹیک جاری ہے، ادھر سے انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ لیکن پھر پاکستان نے جب ڈیسائفر کیا تو بھانڈا پھوٹا کہ اجمل قصاب جس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ درد سے چلا رہا کہہ رہا ہے اے بھگوان اے بھگوان۔ اب مجھے بتائیے اجمل قصاب اگر پاکستانی مسلم ہوتا تو نمبر ون وہ اے بھگوان کیوں کہتا؟ اینڈ نمبر ٹو، ہی ڈڈ ناٹ لک لائک اے پاکستانی فرام اینی ویئر۔ یہاں پر بات ریسزم کی نہیں ہو رہی، تھوڑی سی جینیٹکس کی بھی ہو رہی ہے۔ تو سائنٹیفک طریقے سے بھی چیزیں پروو ہوئیں، پھر ڈاکیومنٹڈ طریقے سے چیزیں پروو ہوئیں کہ یہ بندہ پاکستانی نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اجمل قصاب وہ پتہ نہیں سرگودا یا گجرانوالا کہاں سے اٹھ کے آیا اور اس نے اتنے سارے بندوں کو اپنے ساتھ ملا کر ممبئی پہ اٹیک کر دیا۔ اب وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر بیس بنا کر انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناؤ ونس اگین، جیسے میں نے اپنے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ جب بھی مودی جی کو الیکشن جیتنا ہوتا ہے تو اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرا دیتے ہیں۔ ناٹ اونلی مودی جی، پچھلے بھی انڈین بہت سارے پردھان منتری آئے ہیں جنہوں نے یہی حرکت کی ہے۔ لیکن مجھے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ تو چلو پردھان منتری لوگ ان کے تو پرانے ذہنوں کے مالک ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اب زیادہ سوچ نہیں سکتے، نو ایج شیمنگ ونس اگین۔ لیکن انسان جیسے جیسے عمر میں آگے جاتا جاتا ہے وہ اپنے زمانے کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ موجودہ زمانے کو لے کر ساتھ نہیں چل پاتا ہے، اس کے اکارڈنگ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ آج کل کے دور میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہم ٹرینڈ کے فالوورز ہیں، جو ینگسٹرز اپنے آپ کو بولتے ہیں، جو ماڈرن ٹائمز کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک موومنٹ کی، ان کو ایسے موقعوں پر کیا ہو جاتا ہے کہ جب بھی پاکستان بھارت کی بات آتی ہے تو ایک ہی سینٹیمنٹ ان کا جاگتا ہو کہ پاکستان میں سب دہشت گرد ہیں، ایون میں بھی دہشت گرد ہوں اس ٹائم۔ اگر انڈیا سے مجھے کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جس کے دل میں پاکستان کے خلاف سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے تو ان کے اکارڈنگ پہلگام اٹیک میں میرے بھی ہاتھ ہیں، آپ جو دیکھنے والے ہیں آپ کے بھی ہاتھ ہیں، کیونکہ جہاں جہاں دنیا بھر میں پاکستانی ہیں انہوں نے ہم پر ایک ہی لیبل لگانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں۔ سو مچ سو کہ اب ان کی کہانیاں امریکہ نے بھی ہاتھ جوڑ کر ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کل رات ہی وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ جے ڈی وینس نے بڑے آرام سے کہا کہ ہمارا انڈیا پاکستان کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم ضرور ورڈ ہیں کہ خطے میں بد امنی نہ ہو کیونکہ دونوں ہی نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، دیٹ از نن آف آر بزنس۔ کیونکہ انڈیا کو تو ایک ہی چیز سر پہ سوار رہتی ہے نا کہ وہ ہمارے ڈیڈی ہیں، ادھر سے ہم پوک کریں گے پاکستان کو، پاکستان جواب دے گا تو ہم جا کے کہیں گے یہ دیکھیں پاپا یہ ہمیں چھیڑ رہا تھا۔ ان کی یہ والی اسٹریٹجی شدید طور پر ناکام ہو چکی ہے، لہٰذا لاسٹ نیل ان دا کافن اور یو کین سے دا سائلنٹ کرائز وہ یہی ہیں کہ یہ پاکستان کو اپنے میڈیا پہ بدنام کریں، کیونکہ دنیا میں تو ان کو سننا چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی سی این این بی بی سی میں اپنے جو ان کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ جو اینکرز ہوتے ہیں ان کو سیٹ کیا جائے تاکہ پاکستانی مہمان جب بلائیں یا منسٹرز کو بلائیں تو ان کو اس طرح کی فالس انفارمیشن کے ساتھ ان کو اٹیک کیا جائے، جن کا کہ ہمارے پاکستانی منسٹرز نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا، ایک آدھ کو چھوڑ کے جو کہ پتہ نہیں کون سے، سوری اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ پہ قابو پاؤں گی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک انڈین میڈیا، لیکن جو بھی خواجہ صاحب نے کہا وہ بہت بہت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھی اور
پورے پاکستان کے لوگوں نے، میڈیا نے، ایون گورنمنٹ نے بول دیا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا گیا ہے ایٹ ون پوائنٹ. بٹ دا تھنگ از دیٹ پاکستان کو ہر جگہ ٹیررسٹ لیبل کرنے سے جب انڈیا کو کچھ نہیں ملا، تو اب انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ بس اب میڈیا میں، جسے کہتے ہیں نا کہ میڈیا میں ایسے نفرت پھیلا دو پاکستان کے خلاف کہ وہ سمجھے کہ بس مک گیا، مر گیا، گالی ختم ہو گئی پاکستان کا. تو نقشہ اب بچوں کو رات کو کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا ہوم ورک، جو بچے ہوم ورک میں نقشہ بنا رہے ہیں وہ ذرا رک جائیں آج رات، کیونکہ پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے. کون سوری، اوکے. مجھے اپنے جس بات پہ قابو پا کے اب شاید بات کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ رات بھر جو کامیڈی ہم دیکھتے رہے، وہ ایک پوائنٹ پہ آ کر اٹ وریڈ اس دا جرنلسٹ کمیونٹی ان پاکستان کہ یار یہ وہ باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جن کا عوام کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے. اور سچ ہو جھوٹ ہو جو بھی چیز ہے، بہت طریقے سے آپ بیان کریں، اس طرح سے کریں. اگر جھوٹ بھی ہے تو اس طریقے سے بیان کریں کہ لوگ بس اس کو سن لیں، اس پہ ایکٹ نہ شروع کر دیں. انہوں نے چیخ پکار کر کے جھوٹی خبریں پھیلا کے اپنے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کا وہ بیڑا غرق کیا کہ پیپل ور سو اسکیئرڈ. لاسٹ نائٹ اٹیک پاکستان میں ہوئے، ڈرونز یہاں پر ہمارے گھروں کے پاس گرے، دھماکوں کی آوازیں ہم نے شہروں میں سنی، اور عوام کی جو نیندیں اڑی ہوئی ہیں وہ انڈین ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا انڈین میڈیا ان کو چین کی نیند سونے نہیں دے رہا. by bombing Lahore's air defense system of Pakistan and Rawalpindi, again a drone attack on Rawalpindi's army headquarter. And that must have hurt, because that is practically the seat of power where Pakistan is concerned, because that is where the all-consuming, all-pervasive army. ان کے بس میں ہو تو پاکستان کو ان چٹکی بجاتے میں ختم کروا دیں، لیکن چونکہ ان سے وہ ہو نہیں رہا تو وہ اپنی فینٹیسی اپنے کیمروں کے تھرو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ایک بہت گھٹیا اپروچ ہے، بہت ہی نیچ اپروچ ہے. میں اس کے لیے جتنے بھی شاید برے الفاظ استعمال کروں وہ کم ہے، لیکن ہم اپنی گریس رکھیں گے بینگ فرام دس سائڈ آف دا ورلڈ، جہاں پر اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ اگر خبر ہے اور وہ سچی نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو کینسل کر دیں گے. ایون یہاں پر تو بڑے بڑے چینلز کو بند کر دیا گیا. پیمرا اس بارے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور بہت خوشی ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے پاس پورا ایک ادارہ ہے جو لوگوں پر نظر رکھے ہوئے کہ کوئی بھی جھوٹی خبر، جھوٹی افواہ نہ پھیلائی جائے. ایون پاکستان کی اپنی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی جب کوئی جھوٹی افواہ پھیلاتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، تو فوراً سے نہ صرف جرنلسٹ کمیونٹی بلکہ عام عوام بھی اس پہ کوشچن کرتے ہیں. ایسے جرنلسٹ کو کینسل کیا گیا جنہوں نے جھوٹی افواہیں پھیلائیں. ایسے جرنلسٹ کو بھی کینسل کیا گیا جنہوں نے سچ پر مبنی خبریں دیں، لیکن چونکہ سنسنی پھیلانے کا مقصد تھا ان کا مقصد نفرت پھیلانا تھا اگینسٹ سرٹن پرسنالٹیز، سرٹن پولیٹیکل پارٹیز، سرٹن انسٹیٹیوشنز آف پاکستان جو کہ بہت ہمارے لیے قابل محترم ہے. ان جرنلسٹ کو بھی کوشچن کیا گیا اور ان کو کینسل کیا گیا. لیکن انڈیا میں شاید رہنے کی جو خوش رہنے کی اور خوشحال رہنے کی جو ایک ہی اسٹیپولیشن ہے، ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نفرت بکیں گے تو آپ کو ہم سر پہ بٹھائیں گے، چاہے آپ کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہ ہو. فار انسٹنس میجر گورو کو ہی لے لیجئے. اگر وہ اتنے ہی قابل ہوتے تو میجر کی پوسٹ سے اوپر پہنچ کر جرنیلی کرنیلی انجوائے کر رہے ہوتے. ہمارے ہاں اس طرح کے اداروں میں سے لوگوں کو اول تو ٹی وی پہ آنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، لیکن جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی اجازت لے کر پوری طرح سے ذمہ داری کے ساتھ ٹی وی پہ آتے ہیں اور ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے عوام اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوتھینٹسٹی پر مبنی ہے ان کی کہی ہوئی ہر بات. لوگ اس کو منوان تسلیم کرتے ہوئے پھر اس حساب سے سوچتے بھی ہیں، اور اسی کو بولا جاتا ہے مائنڈ شیپنگ. لیکن یہاں پر گورو صاحب جس طرح کی مائنڈ شیپنگ کرنے کے چکروں میں اس سے یہ صاف واضح ہے کہ ان کا اپنا مائنڈ ہی نہیں ہے، تو وہ کسی اور کی مائنڈ شیپنگ کیا کریں گے. جس طرح سے چیخ چیخ کر وہ بول رہے ہیں، اور اینکر کو تو خیر آپ چھوڑ ہی دیجیے نا، ذرا یہ سنیے کہ یہ اینکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے کہہ رہے ہیں. Pakistan. Well, after Lahore, now there are explosions which are being heard in Karachi as well. There are metal fragments which are being recovered from the site. So there you have it. This is what happens. You're not just trying to create unrest in your neighboring country. These are the snakes which have today come back to bite Pakistan. لاہور ختم ہو گیا، کراچی برباد ہو گیا، اسلام آباد بھی بس ختم ہونے کو ہے، پی ایم ہمارا بھاگ گیا، چیف آف آرمی اسٹاف بھاگ گیا، ملک جو ہے وہ بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے.
یعنی یہ چیزیں ان کے انٹرنیشنل میڈیا پر جب جاتی ہوں گی، بلکہ گئی ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے، تو پھر ایسی اسٹیٹمنٹس بنتی ہی ہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا مذاق بنوانا ہوتا ہے ہر 4-5 سال کے بعد، اور پاکستان جب ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اس وقت یہ لوگ روتے ہیں اور ہمارے فوجیوں تک کوئی ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ان کی زبان پہ یہ جو بات چڑھ گئی ہے نا، ٹیررسٹ کیمپس، ٹیررسٹ کیمپس، پاکستان میں گھر نہیں ہے، ٹیررسٹ کیمپس ہیں۔ وہ چھوٹا سا معصوم سا ارتضیٰ 7 سال کا جو شہید ہوا، وہ بھی ان کے نزدیک ایک ٹیررسٹ تھا۔ پہلگام میں جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کی ویڈیوز دیکھ کر بھی دل دہل جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سویلینز تھے۔ اگر سویلینز نہیں بھی تھے تو اٹ واز اے لاس آف ہیومن لائفز۔ پاکستان کے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا کا اس حوالے سے بھرپور اور پازیٹیو استعمال کیا، لوگوں نے اسٹیٹس میسیجز بھی لگائے۔ میری خود اپنے اکراس دا بارڈر جو فرینڈس ہیں ان کے ساتھ اس بارے میں بات ہوئی، ہم نے ہمدردانہ جملے ایکسچینج کیے، لیکن جب پاکستان پہ اٹیک ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں آئیں کہ یہ 7 سال کا بچہ، یہ 3 سال کی بچی، یہ معصوم بچے جن پر آپ نے اٹیک کیا، وہ ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کی تصویریں لگا کے کہ یہ دیکھو دہشت گرد مار دیا ہم نے، دہشت گردوں کے بچے مار دیا ہم نے۔ آپ لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہے، مان لیجئے۔ اسی وجہ سے میں نے شروع میں جب کہا تھا نا کہ بھارت جنگ جیت چکا ہے، تو میں نے صحیح کہا تھا کہ انسانیت سے گری ہوئی سوچ کا مظاہرہ کرنا، چیخ چیخ کر جھوٹ پر مبنی خبریں پھیلانا، یہ وہ سب باتیں ہیں جن میں آپ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہم شاید اس طرف جانے کا سوچیں بھی نہ، اور آپ کو دیکھ کر شاید پاکستانی کبھی اس طرف جانے کا سوچیں بھی نہ۔ کوئی بھی پاکستانی اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتا ہے تو کبھی پاکستانیوں کی کامنٹس دیکھ لیا کیجیے کہ لوگ ان کو اچھی خاصی لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ وی آر پیپل ود ایتھکس، جن کو آپ نے آتنکوادی کا نام دے کر پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی لابینگ اسٹرانگ ہے، بیکاز اکارڈنگ ٹو یور اون پیپل آپ کے تو ماہانہ کے کروڑوں خرچ ہوتے ہیں صرف اور صرف انڈین لابینگ پہ، وہ بھی وہ والی لابینگ جو اگینسٹ پاکستان ہے، نہ صرف انڈیا کے اندر یا خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ لیکن سوری ٹو سے یہ کارڈ اب نہیں چلتا۔ جو لوگ پاکستان آتے ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ خوش چاہتے ہیں، اور جب وہ اپنے ملکوں میں واپس جاتے ہیں تو پھر انڈیا کے بہت سارے پول کھلتے ہیں جو اس نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مشین چلا رکھی ہے، وہ ساری کی ساری خراب ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے میں نے اپنے پچھلے ریویو میں بھی کہا تھا کہ اس وقت نیڈ آف دا ٹائم ہے بیٹھ کے بات کرنا اور ٹریڈ کے دروازے کھولنا۔ دونوں ملکوں میں غربت پیک پر ہے، دونوں ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہاں پر بھی ہے۔ اگر آپ پاکستان کو پن پوائنٹ کرتے ہیں تو انڈیا بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، آپ کے انٹرنل مسائل اس حد تک زیادہ ہیں، تو کیسے افورڈ کر سکتے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی جنگیں؟ اور اگر جنگ نہیں افورڈ کر سکتے تو اس طرح کا میڈیا جو بے لگام ہو کر ارسپانسبلی اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دیتا ہے اس پر نظر رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کے اپنے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، آپ کی اپنی گورنمنٹ پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، اور انڈیا میں انویسٹرز کے لیے کچھ زیادہ اچھا گراؤنڈ پریپیئر نہیں ہو رہا۔ اگر ایسی باتیں کریں گے اور آپ جنگ کو اتنا پریز کریں گے، اپنے ملک میں جنگ کو اتنا گلوریفائی کریں گے، تو جو انٹرنیشنل انویسٹرز آپ کے ملکوں میں آئے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز انڈیا میں خوشی خوشی اپنے آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے ابھی بھی سوچ رہے ہیں، وہ پھر پل بیک کر لیں گے، وہ اپنا ارادہ بدل دیں گے۔ پاکستان میں تو آپ نے یہ کھیل کھیلنے کی بہت خوبصورت کوشش کی، جس میں آپ لوگ بہت حد تک ناکام بھی ہو گئے کہ جی پاکستان میں ہم اس طرح کی جنگ اور دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے کبھی ان سے کرکٹ کو پل آؤٹ کروا لیں گے، کبھی ہم ان کو انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں ان کو ڈرائیں گے کہ یہ تو جگہ ہی ایسی نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ انویسٹ کر سکیں، کیونکہ یہاں پر تو ہر وقت دہشت گردی ہوتی رہتی ہے۔ چلیں پاکستان نے اس کو ٹیکل کیا، بہت ڈیکیڈز لگے ہمیں، لیکن ناؤ الحمدللہ حالات یہاں پر بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ یہاں پر اب بھی پی ایس ایل ہوتا ہے، یہاں پر کل سے لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم they have that pain in their heart for the people who died in Pahalgam and for the people who are losing their lives on this side of the border without any reason. دو ملکوں کی جنگ میں ہمیشہ سویلینز، معصوم سویلینز مارے جاتے ہیں، اور اس وقت دونوں جگہ سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ معصوم سویلینز کی ہی آ رہی ہیں۔ انڈین میڈیا کو پاگل پن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو سین آوازیں ہی اپنے ملک میں بند کر دی ہیں۔ ان کو صرف اور صرف چیخ جھاڑا چاہیے، ان کو مارا ماری چاہیے، ان کو مکا نہیں چاہیے، ان کو بس اگلے بندے کو مکا دینا چاہیے۔ ان کی یہ سوچ ہو چکی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے ہم کچھ زیادہ انسانیت ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ بٹ جو سین لوگ ہیں وہ انڈین لوگ
جو جنگ نہیں چاہتے پاکستانیوں کی طرح، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ فورمز پر آئیں، وہ فرنٹ لائنز پر آئیں، وہ مائنڈ شیپنگ کریں۔ ناؤ از دا ٹائم کہ 1947 میں جو ہیٹریڈ کریٹ کیا گیا تھا پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یا دوسری ریسز کے خلاف، اس کو اب ختم کر دیا جائے۔ انڈیا میں ایکسیپٹنس کا ماحول ہونا چاہیے۔ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں نے بہت موویز بنائیں LGBTQ کمیونٹی کے اوپر بھی کہ جن کو ایکسیپٹنس ملے، لیکن نہیں بنا پا رہے آپ لوگ، تو یہ مائنڈ سیٹ نہیں بنا پا رہے کہ انڈیا میں تمام ریسز گھل مل کے رہیں، اور انڈیا میں پاکستان کے خلاف جو خواہ مخواہ کے سینٹیمنٹس ہیں، کوئی ریڈیو آن کریں، کوئی ٹی وی آن کریں، کوئی چینل آن کریں، آپ کو پاکستان کے خلاف ہر وقت بکواس سنائی دیتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کوئی مووی نہیں بنا سکے کہ اس چیز کو سیٹ کر سکیں۔ جب آپ کو میں سے کوئی ڈیئر کرتا ہے مووی بنانے کا، سوچتا ہے یا بنا لیتا ہے، تو اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ اور مجھے اس میں زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کن بیچاروں کی بات کر رہی ہوں who lost their lives being in the media and they were the famous faces once they spoke in the favor of Pakistan، اس کے بعد they were no more in this world۔ اس حد تک اگر آپ کے اپنے ملک میں ایکسٹریمزم ہے تو بھیا آپ کسی اور کو کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ آتنکوادی تو پھر آپ خود ہوئے نا اپنے دماغ میں، کہ آپ ایک دوسرے ملک کے اوپر الزام پہ الزام لگائے چلے جا رہے ہیں، اور اس ملک کے حوالے سے کوئی امن کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو بھی فارغ کروا دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ شاید اس کا آپ کے دھرم سے ہی تعلق ہو، آپ کی سوچ سے تعلق ہو، آپ کے اپنے ملک سے تعلق ہو، اور کچھ نہیں تو انسانیت کا تعلق تو ہے نا۔ بہت سے بالی ووڈ کے لوگ نہ صرف اپنا کیریئر بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات میں کود کر اپنا بیان دے دیتے ہیں انڈیا کے حق میں اور پاکستان کے خلاف۔ سوری ٹو سے ہمیں تو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق کن کو پڑ رہا ہے اس وقت؟ وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ کو آپ کے میڈیا نے اس وقت ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ آپ کو اگر اس بات پر اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خطے میں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والے آپ خود ہیں۔ اس بارے میں پورے انڈیا کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا، بجائے اس کے کہ چیخ چیخ کر میڈیا کے اوپر آ کر دعویٰ کریں کہ ہم نے پاکستان کو ختم کر دیا، کیونکہ جب واقعی میں پاکستان کا رسپانس آئے گا تو پھر آپ لوگوں کی یہ چیخیں رونے میں بدل جائیں گی۔ اور ہم بارڈر کے اس پار ایسا کچھ نہیں چاہتے، کیونکہ ہم آپ سے انسانیت کی بنیاد پر پیار کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سوچیے گا ان سب باتوں کے بارے میں جو میں نے آج یہاں پر کہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اینڈ انڈیا، may God bless you۔